بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو عتبہ بن ربیعہ نے قریش سے کہا، مجھے اجازت دو، میں محمد کے پاس جا کر ان سے بات کر لوں گا۔ عتبہ وہاں سے اٹھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہتر گھر والے اور سب سے زیادہ بڑے رتبے والے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ کسی نے اپنی قوم کو ویسی مصیبت میں مبتلا نہ کیا ہوگا۔ اگر اس کام سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دیں گے، آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے، آپ کی قوم میں آپ سے بڑا کوئی سردار نہ ہوگا اور ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کریں گے۔ اگر یہ سب کچھ جنات کے ایسے اثر کی وجہ سے ہے جسے آپ اپنے سے خود ظاہر نہیں کر سکتے، تو جب تک آپ ہم کو مزید علاج کی تلاش میں معذور نہیں قرار دے دیں گے، ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، تم اپنی بات پوری کر چکے؟ تو عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ نے سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ آیت سجدہ بھی پڑھ لی، پھر آپ نے سجدہ تلاوت کیا، لیکن عتبہ اپنی پشت کے پیچھے ہاتھ ٹیکے بیٹھے رہا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے باقی سورت تلاوت فرمائی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو عتبہ وہاں سے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ ان آیات کو سن کر اتنا مرعوب ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کیا بتائے۔ جب قریش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس گیا تھا، اب اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب اس کی وہ حالت باقی نہیں رہی۔ عتبہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے جماعت قریش، میں نے ان کو تمام باتیں کہہ دیں جن کا تم نے مجھ کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو اس نے مجھے ایسا کلام سنایا، اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اے قریش، آج تم میری بات مان لو، آئندہ چاہے نہ ماننا۔ اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ تھلگ رہو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ باقی عربوں میں اسے کام کرنے دو، کیونکہ اگر وہ ان عربوں پر غالب آ گئے تو ان کی برتری تمہاری برتری ہوگی اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اگر وہ عرب ان پر غالب آ گئے تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس پر قریش نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اے ابو الولید تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ یعنی قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب سنا تو عتبہ کی حالت ہی کچھ الگ ہو گئی ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا اثر، یہ ہے نبوت کی باتوں کا اثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اور آپ کے زبان سے قرآن کریم کو سنا تو عتبہ کی حالت بالکل بدل گئی ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے محبت اور مودت نصیب فرمائے۔